بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس باب میں جو روایتیں زیر بحث ہیں، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ان میں دو ہی مضامین ہیں اور دونوں مضامین بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ آخری روایت اب میں پڑھنے جا رہا ہوں، یہ بھی بخاری سے لی گئی ہے اور اس کا رقم ہے 6133۔ میں توجہ دلا چکا ہوں کہ ہمارے سامنے جو روایتیں آتی ہیں یہ لوگوں کے بیانات ہیں اور کئی مرحلوں سے گزر کر ہم تک پہنچے، یعنی صحابہ کرام نے کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، اس کا کوئی حصہ یاد رہ گیا یا اپنے فہم کے مطابق اس کا مضمون ان کے ذہن میں رہا، وہ آگے بیان ہو گئی، آگے سننے والوں نے اس کو کسی اور کے سامنے بیان کر دیا۔ اس میں الفاظ بھی بدل جاتے ہیں، سیاق و سباق کے بھی مسائل ہوتے ہیں، اس لیے بڑی محنت کر کے یہ متعین کرنا پڑتا ہے کہ بات کس محل کی ہوگی، کس موقع کی ہوگی۔ تو میں اس کو اصول کے طور پر اس طرح واضح کیا کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی شرح و وضاحت میں اس کے سیاق کو نظر انداز کسی حال میں نہیں ہونا چاہیے۔ وہ سیاق الفاظ میں موجود ہے، وہ کتاب کی صورت میں ہے، یعنی آپ نے لفظ کے معنی پڑھ لیے، جملے کی تعریف سمجھ لی، اب دیکھیے بات کس جگہ کہی گئی ہے۔ ابھی میں جن آیات کا درس دے رہا تھا ان میں بھی یہ واضح ہوا کہ ایک خاص موقع کی بات جب اس موقع میں رکھ کے دیکھی گئی تو اس سے کیا بات نکلتی ہے، تو وہاں سیاق سباق کانٹیکسٹ بالکل متعین ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی روایت آئی ہے تو اس میں کیا سیاق تھا، بات کیا تھی، کیا چیز ہوگی جس کو سامنے رکھ کر کوئی بات کی گئی ہوگی، اس میں آپ کو 3 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے لازمی۔ ایک تو یہ کہ اس مضمون کی جتنی باتیں بھی مختلف لوگوں کے ذریعے سے ملیں ان کو اکٹھا کر لیں۔ لوگوں نے باتیں بیان کی ہیں تو اگر وہاں 10 لوگ تھے، 5 لوگ تھے یا کسی اور موقع پر بھی وہ بات ہوئی تھی اور اس کو کسی نے بیان کیا ہے تو ان سب کو جمع کر لیں، اس سے بڑی حد تک تصویر واضح ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ کوشش کریں کہ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید نے یا سنت نے کیا دائرہ متعین کیا ہے کسی چیز کا، یعنی کیا وہ باتیں ہیں کہ جن کو طے کر دیا گیا ہے ان کے اندر رکھ کر پھر کوشش کریں کہ اس بات کا محل متعین ہو جائے، یعنی سمجھ میں آ جائے کہ یہ بات غالباً اس موقع پر اس لحاظ سے کہی گئی ہوگی۔ یہ طریقہ ہے کسی روایت کو سمجھنے کا اور جاننے کا۔ تو اس پہ میں نے توجہ دلائی تھی کہ اس طرح کی چیزوں کو بس دیکھتے ہی اٹھا کے نہیں پھینک دینا چاہیے، ان میں بڑی بصیرت ہوتی ہے، بڑی حکمت ہوتی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ملحوظ رکھ کے ان کو دیکھنا چاہیے۔ عام آدمی اگر کسی موقع پہ محسوس کرتا ہے کہ یہ چیز اس کی گرفت میں نہیں آ رہی تو کوئی حرج نہیں، یہ علم الخاصہ ہے، علم ہی خواص کا ہے، لیکن چونکہ عام ہو گیا ہے تو اب اس کو پڑھنا پڑھانا بھی پڑتا ہے۔ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بات لوگوں کی ہے، اس کی کوئی ذمہ داری اللہ کے پیغمبر پر عائد نہیں ہوتی، اس کی زندگی کے لیے اللہ کی کتاب اور سنت کافی ہے جس پر وہ عمل کرتا ہے۔ تو یہ چیز بھی ملحوظ رہے، اور پھر وہ بات بھی جس کی طرف میں نے توجہ دلائی کہ ان دونوں میں در حقیقت وہ چیز کیا ہے جس کو سامنے رکھا گیا ہے۔ ایک پہ یہ کہ دنیا میں جب تم انسان کو اپنے ارادہ و اختیار کو استعمال کرتے ہوئے دیکھتے ہو تو یہ خدا کا دیا ہوا اختیار ہے، یقیناً اسی کا دیا ہوا ہے، اس نے اپنی کتاب میں اس کو بیان کیا ہے۔ اس اختیار کا شعور مجھے آپ سب کو حاصل ہے، اسی سے انسان انسان کہلاتا ہے کہ وہ جبلتوں کا پیرو نہیں ہے۔ لیکن کیا یہ اختیار دے کر اس کائنات کا پروردگار اس سے بے خبر رہا یا بے خبر تھا؟ تو یہ روایتیں بتاتی ہیں کہ نہیں، اس کا علم پہلے سے موجود تھا، اور اس علم پر ایمان رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس ارادے و اختیار کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس علم کے بارے میں پورا یقین رکھنا چاہیے کہ قیامت تک آسمان و زمین ٹل سکتے ہیں، اس علم کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ اس کائنات کے خالق کا علم ہے۔ اور دوسرے یہ کہ انسان اپنی ضرورتوں کے لیے بعض تدبیریں کرتا ہے، وہ تدبیریں بعض حالات میں لازم ہوتی ہیں، جیسے کہ علاج کرانا ہے مثال کے طور پر۔ بعض موقعوں پر انسان کے لیے وہ تدبیریں نتائج حاصل کرنے کی ناگزیر ضرورت ہوتی ہیں، جیسے جائے گا محنت کرے گا تو تبھی جا کر اس کو رزق ملے گا۔ لیکن یہ ساری تدبیریں اس ایمان کے ساتھ کرنی چاہیے
کہ اللہ چاہے گا تو وہ نتیجہ نکلے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں نکلے گا۔ تو یہ دو چیزیں بیک وقت ہاتھ میں لے کر جب چلتا ہے تو وہ بندہ مومن ہے، یعنی تدبیر میں کوتاہی نہ کرے اور اس پر پورا یقین رکھے، اور نتیجے کے معاملے میں یہ سمجھ لے کہ وہ میرے رب کی مرضی کے بغیر نہیں نکل سکتا، اور میری تدبیر کے علی الرغم بھی نکلے گا، وہ نکالنا چاہے گا تو اس طرح بھی نکلے گا۔ تو یہ سمجھ لیں، یہ اصل مضمون یہ ہے۔ اب روایت عن عبداللہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما ثم یکون فی ذلک علقۃ مثل ذلک ثم یکون فی ذلک مضغۃ مثل ذلک ثم یرسل الملک فینفخ فیہ الروح ویؤمر باربع کلمات بکتب رزقہ واجلہ وعملہ وشقی او سعید فوالذی لا الہ غیرہ ان احدکم لا یعمل بعمل اہل الجنہ حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل النار ویدخلہا وان احدکم لا یعمل بعمل اہل النار حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل الجنہ فیدخلہا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کیا، اور آپ صادق بھی تھے اور مصدوق بھی۔ آپ نے فرمایا، یہ حقیقت ہے کہ تم میں سے ہر آدمی کی خلقت اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی صورت میں جمع رہتی ہے، پھر اتنی ہی مدت میں لہو کی پھٹکی ہو جاتی ہے، پھر اتنی ہی مدت میں گوشت کی بوٹی بن جاتی ہے، اس کے بعد فرشتہ بھیجا جاتا ہے اور وہ اس میں روح پھونکتا ہے۔ یعنی اس میں رسول اللہ نے یہ واضح کیا کہ انسان کی حیوانی زندگی تو اس جرثومے میں بھی ہوتی ہے جس سے ابتدا کی جاتی ہے، لیکن حیوانی زندگی کے بعد اس کو جو انسانی شخصیت ملتی ہے یہ خاص مرحلے تک پہنچنے کے بعد ملتی ہے۔ اسی پر ہمارے فقہا نے اسقاط کے بارے میں فتوے کی بنیاد رکھی ہے کہ جب تک زندگی حیوانی ہے کسی ضرورت کے تحت اسقاط کرایا جا سکتا ہے، ایبارشن کرائی جا سکتی ہے، لیکن جب یہ مرحلہ آ جاتا ہے تو پھر وہ انسان ہے، پھر اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا۔ اس روایت میں جو مرحلہ بیان ہوا ہے وہ بالکل وہی ہے جو قرآن میں بھی بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد فرشتہ بھیجا جاتا ہے اور اس میں روح پھونکتا ہے، اسے 4 چیزوں کا حکم دیا جاتا ہے، یعنی اس کا کہ اس کی روزی لکھے، یعنی اس کو دنیا میں کیا کیا چیزیں ملیں گی، کیا عنایتیں اس پر ہوں گی، اللہ تعالیٰ کو کیا کیا چیزیں اس کے لیے مقدر کرنے کا فیصلہ معلوم ہو گیا۔ اس کی روزی لکھے، اس کی عمر لکھے، اس کا عمل لکھے، اور یہ لکھے کہ وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت، یہ پوری بات بتا دی جاتی ہے پہلے مرحلے ہی میں۔ اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس لیے بتا دی جاتی ہے کہ اس پوری زندگی میں جو کچھ قانون قدرت کے مطابق ہونا ہے اور وہ خودکار طریقے سے ہوتا ہے، اور جو میرے اور آپ کے ارادے اور اختیار سے ہونا ہے، اس کو آزاد نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس کے لیے ہر مرحلے کی نگرانی خدا کے فرشتے کرتے ہیں تاکہ وہ مجموعی حکمت کے خلاف کوئی کام نہ کر ڈالے۔ یعنی اس کا کہ اس کی روزی لکھے، اس کی عمر لکھے، اس کا عمل لکھے، اور یہ لکھے کہ وہ نیک بخت ہو یا بدبخت۔ میں قسم کھاتا ہوں اس کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ لا ریب تم میں سے کوئی جنتیوں کے کام کرتا ہے، یہاں تک کہ اس میں اور جنت میں ہاتھ بھر کا فرق رہ جاتا ہے، لیکن پھر یہی نوشتہ اس پر غالب آ جاتا ہے اور وہ دوزخیوں کے کام کرنے لگ جاتا ہے، لہٰذا دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تم میں سے کوئی عمر بھر دوزخیوں کے کام کرتا ہے، یہاں تک کہ اس میں اور دوزخ میں ہاتھ بھر سے زیادہ کا فرق نہیں رہ جاتا، لیکن پھر یہی نوشتہ غالب آ جاتا ہے اور وہ جنتیوں کے کام کرنے لگتا ہے، لہٰذا جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس علم میں تو چیزیں طے کر دی گئی ہیں، لیکن کسی کی زندگی کو دیکھ کر تم جب تک وہ دنیا سے رخصت نہیں ہوتا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ ساری زندگی خیر کرتے کرتے آخر میں کیا کر ڈالے گا، اور ساری زندگی برائی کرتے کرتے آخر میں اللہ توفیق دے گا، توبہ کرے گا، اللہ کے ہاں رجوع کرے گا۔
تو لوگوں کے بارے میں اپنے مشاہدے کی بنیاد پر کوئی حکم نہیں لگانا چاہیے اور کوئی فتوے نہیں صادر کرنے چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ علم الہی کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انسان کی خلقت کے فرشتوں کو بتا دیا تھا بالآخر وہی ہو کر رہتا ہے، تاہم جو کچھ ہوتا ہے انسان کے ارادہ و اختیار سے ہوتا ہے۔ یہ ارادہ و اختیار اسی پروردگار کا دیا ہوا ہے۔ انسان اگر خدا کے ہاں جواب دہ ہے، مسئول ہے، تو اسی ارادہ و اختیار کی بنا پر ہے، اور اسے یہ حقیقت ہمیشہ پیش نظر بھی رکھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان روایتوں کی نسبت اگر صحیح ہے تو آپ نے یہ حقائق اسی مقصد سے بیان فرمائے ہیں تاکہ علم الہی کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔